الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے دھوکہ کھا جائے. من اغتر بالدنیا، سب سے بڑا دھوکہ اس نے کھایا جسے دنیا دھوکہ دے دے، اور سب سے بڑا نقصان اس نے اٹھایا جس نے اپنے کل کا نقصان کیا، جس نے اپنے آخرت کا نقصان کیا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پیارا کرنے والا رب کہتا ہے محتاط زندگی گزارنا، کہیں دنیا دھوکہ نہ دے دے، اور کہیں تم اس بڑے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جاؤ، اور کہیں تم اپنی اس پوری زندگی کا سب سے بڑا نقصان نہ کر بیٹھو، کل کا، آخرت کا. دنیا دھوکہ دیتی ہے. جانور ہوتا ہے، جہاں اسے پتا ہو کہ یہاں نقصان ہے وہ بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا. اسے پیچھے سے مار بھی رہے ہوں تب بھی اس کے لیے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ آگے قدم نہیں بڑھاتا. اور بس اوقات یہ انسان نادان ان چپائیوں سے بھی گیا گزرتا ہے، وہیں دوڑتا ہے جہاں اسے نقصان ہو رہا ہوتا. چھپایا، جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں نقصان ہے تو آگے قدم نہیں بڑھاتا. پیچھے سے اسے مارنا بھی شروع کر دیں تب بھی آگے نہیں بڑھتا. لیکن یہ انسان بس اوقات اتنا گرتا ہے کہ وہیں دوڑتا ہے جہاں اس کا رب کہتا ہے یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، وہیں گرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا آخرت کے لحاظ سے اس کی حیثیت ہی کیا ہے. مد دنیا فی الآخرہ، اس کی تو آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت ہے جیسے ایک شخص اپنی انگلی کو دریا میں ڈالے، فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھے اس دریا پر سے کتنا پانی اس کے انگلی پہ آیا ہے. یہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے. اب یہ تو ساری دنیا کا حال ہے، اور بتائیے کسی ایک فرد کے حصے میں اس میں سے کتنے آیا. اور پھر کوئی شخص اپنی پوری زندگی اسی خاطر لگا دے کتنا دھوکہ کھایا اس نے دنیا سے. پوری دنیا کی حیثیت یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور پھر اس قطرے میں سے انسان کے حصے میں کتنا آ رہا ہے. اور کوئی اپنی پوری زندگی کا مقصد ہی دنیا بنا لے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا،
اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا۔ آج مجھے اس کا نفع نفع لگتا ہے اور اس کا نقصان نقصان لگتا ہے۔ اس کا نفع مجھے اندر سے خوش کر دیتا ہے اور یہاں کا نقصان مجھے اندر سے مایوس کر دیتا ہے، ڈپریشن میں لے جاتا ہے، ڈپریس کر دیتا ہے، غم زدہ کر دیتا ہے۔ بڑا دھوکہ کھاتا ہے یہ، اور اس کی تمام تر زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، تمام تر فیصلے، تمام تر دوڑ دھوپ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، عجیب ہی منظر ہے۔ یہ اپنے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ 30 سال تک اسے پڑھاتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے صرف، اس لیے نہیں کہ اس کا انسان اچھا بن جائے، اس لیے نہیں کہ اس کی کھربوں سال کی زندگی اچھی ہو جائے، نا، یہ 30 سال صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ دنیا کی یہ زندگی اس کی کیسے اچھی ہو جائے، اور پھر 30 سال سے 60 سال تک کچھ اکٹھے پیسے ہوتے ہیں، تجوری بڑھتی ہے، پھر گھر بناتا ہے، اور چند دن نہیں گزرتے دنیا والے اس گھر سے اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ کیریئر ہے، یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ اولاد کے ساتھ انصاف ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی اور سمجھداری ہے، اور کوئی یہ ایک تماشا نہیں، ہر طرف بکھرا پڑے ہیں ایسے تماشے۔ ایسا دنیا سے دھوکہ کھایا کہ ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، اپنی اولاد کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ کافر اپنی کفر کی گندگی کی وجہ سے، مشرک اپنی شرک کی نحوست کی وجہ سے تنگ نظر ہوتا ہے، وہ تنگ نظر ہوتا ہے، اور اس کی نظر صرف 60-70 سال تک جاتی ہے، اس کی نظر صرف 80-90 سال تک جاتی ہے۔ اپنی کفر کی گندگی کی وجہ سے، شرک کی نحوست کی وجہ سے اس کا علم بھی ناقص رہتا ہے، اس کی عقل بھی ناقص رہتی ہے، وہ تنگ نظر رہتا ہے۔ لیکن مسلمان تو وسیع النظر ہے، مسلمان تو وسیع النظر ہوتا ہے، وہ صرف 60-70 سال کی اس مختصر سے عرصے کو نہیں دیکھتا، وہ تو وسیع النظر ہوتا ہے، ایمان کی روشنی کی بدولت وہ کھربوں سال کی زندگی دیکھتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ کافروں کی تنگ نظری ہے، یہ کافروں کی زندگی کا نقشہ اور تصویر ہے کہ ان کے تمام تر زندگی کے فیصلے اور ترجیحات اور مقاصد اس 60-70 سال کے سنوارنے کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی کے لیے ان کی عزت، اسی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب اور فلاح، کامیابی مل جائے۔ اولاد کے لیے بھی یہی سوچ، یہی فکر۔ کافر تنگ نظر جو ہے، اس کے اندر کفر کی ظلمت جو ہے، اس کے اندر شرک کی گندگی جو ہے، وہ تنگ نظر ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان تو وسیع نظر ہوتا ہے، اسے تو بصیرت کی دولت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی سے اسے نور ملتا ہے، یہ تو وسیع نظر ہوتا ہے، یہ تو طویل زندگی کو سامنے رکھتا تھا۔ لیکن آج ایمان اور مسلمان کہلانے والا بھی دنیا سے دھوکہ کھائے جا رہا ہے، اور اللہ کریم کہہ رہے یہ تمہاری سب سے بڑی بیماری ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تمہاری سب سے بڑی بیماری ہے، تمہاری بربادی، پستی، ذلت
اس کی بڑی بیماری یہی ہے کہ تمہارے ہاں دنیا بڑی چیز ہو گئی. تم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جس راستے میں تمہیں عزت اور کامیابی ملنی تھی، جس راستے پہ چل کر تمہیں فلاح حاصل ہونی تھی، وہ راستہ ہی چھوڑ دیا. اللہ میاں حل کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی بیماری. مسلمان کے لیے حل کیا ہے؟ صحت کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت کی زندگی بہت بڑھیا بھی ہے، بہت پائیدار بھی ہے. اسے اپنی زندگی کا موضوع بنا لو. جیو تو اس کی خاطر، جاؤ تو اسی کی خاطر جاؤ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، مثالوں اور حکایتوں سے بڑے حقائق سمجھا دیا کرتے تھے. مسائل چھوٹی چھوٹی حکایات سے بہت کچھ سمجھا دیا کرتے تھے. تو فرمانے لگے یہ جو تھوڑے زندگی کا عرصہ ہے نا، 60-70 سال کا، اگر اس کے اندر بھی لطف پانا ہے نا زندگی کا، اس کے اندر بھی زندگی کا لطف پانا ہے اور زندگی کا مزہ لینا ہے، تو ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھو. اور فرمایا کرتے تھے ایک شخص کابل سے دہلی جانے لگا. کابل سے دہلی جانے لگا. اس زمانے میں بیل گاڑیوں پر، اونٹ گاڑیوں پہ سفر ہوا کرتا تھا، مہینے لگتے تھے. اس نے اپنے دوست احباب سے کہا کچھ تحفے تحائف، کچھ خواہش. تو کچھ اس نے طوطے پنجرے میں پال رکھے تھے. وہ ان کے پاس گیا اور کہا تمہاری بھی کوئی چاہت ہے؟ ان طوطوں نے کہا ایسا کرنا، ہماری کہیں برادری ملے تو انہیں ہمارا پیغام دے دینا کہ آزاد فضاؤں میں مزے کر رہے ہو، اور تمہاری برادری کے بہت سارے تو کال کوٹھیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، پنجروں میں زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں ان کی بھی فکر ہے. اب یہ شخص دہلی گیا اور اپنے معاملات نمٹائے اور باہر جنگل کی طرف نکلا تو کچھ طوطے درخت پہ نظر آئے. اس نے اس کا پیغام سنایا ان طوطوں کا، تو ایک طوطا زمین پہ آ گرا جیسے اس کی روح نکل گئی. یہ شخص اپنے سفر سے واپس لوٹا اور اپنے طوطوں کے پاس گیا اور کہا تم نے بڑا درد بھرا پیغام دیا تھا، اس سے تو اس کی جان ہی نکل گئی. انہوں نے بھی اپنا سر زمین پہ رکھ دیا جیسے ان کی بھی جان نکل گئی. اس نے انہیں باہر نکالا اور جیسے ہی باہر نکالا تو وہ اڑ کے سامنے دیوار پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا یہ کیا؟ کہا اس نے ہمیں پیغام دیا تھا ہمارے برادری کے طوطوں نے کہ زندگی کا مزہ چاہیے تو پہلے مر کے دکھاؤ. زندگی کا لطف چاہیے نا، پہلے مر کے دکھاؤ. اور قسم خدا کی جو جینے کے لیے جیتے ہیں نہ جانے کتنے غموں سے بار بار مرتے ہیں، اور جو لوگ جیتے ہیں مرنے کے لیے زندگی کا لطف بھی وہی اٹھاتے ہیں، زندگی کا مزہ بھی وہی اٹھاتے ہیں. جن کی زندگی سے آخرت اوجل ہو جاتی ہے وہ اس زندگی کا لطف بھی نہیں پاتے، غموں میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، بے سکونی میں رہتے ہیں، نفرتوں کی آگ میں رہتے ہیں. جینے کا لطف چاہیے نا، تب بھی اسی میں ہے. الذی خلق الموت والحیات، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی. زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے. اللہ کا فرمان ہے جس نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی. موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد میں. قرآن پہ نظر رکھنے والوں نے بتایا کہ موت کا ذکر زندگی سے پہلے اس لیے آیا کہ زندگی ملتی ہی اسی کو ہے جس کے سامنے موت آنکھوں کے سامنے ہوتی. زندگی کا لطف بھی وہی پاتا ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم دنیاه، من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم دنیاه. جو آخرت کی زندگی کی فکر اپنے سامنے رکھے گا اور اس زندگی کی فکر اور استحضار رکھے گا، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں اور فکروں سے نجات نصیب فرما دے گا.
اب تو غم کھائے جا رہے ہیں نا بھائی، اولاد کے غم ہیں، معاش کے غم ہیں، صحت کے غم ہیں، اور نہ جانے کون کون سے غم ہیں، اور غم ہی غم ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس خوش نصیب کو اس زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے، اس کی خاطر جینا نصیب ہو جائے اور اسے اپنی فکر اور غم بنا لے، اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی ہمیں یہ پیغام ملا ہے، اللہ اسے دنیا کے غموں اور فکروں سے نجات نصیب فرما دے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی شخص دنیا کے غموں میں پڑا ہے اور دنیا کی پریشانیوں میں ڈپریشن اور ڈپریس میں ہے، یقین کر لے اسے آخرت کی غم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ یقین رکھے اسے آخرت کی زندگی کی، اس کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ بیماریاں وہیں آتی ہیں، یہ موذی بیماریاں وہیں آتی ہیں جہاں آخرت کی زندگی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، جہاں کل کی حقیقی زندگی کا خیال مٹ جاتا ہے، جہاں کل کی زندگی کا استحضار ختم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں جن قوموں کے ہاں اس زندگی کا عقیدہ نہیں، دنیا میں جن قوموں کے پاس اس زندگی کا ایمان اور یقین نہیں، وہاں ہر دوسرا آدمی نفسیاتی ہے، ڈپریشن میں ہے، وہاں ہر 21 سیکنڈ میں ایک آدمی مایوسی سے خودکشی کر رہا ہے۔ جہاں اسٹیٹس ہے، ڈالر پاؤنڈ ہیں، منڈیاں ان کے قبضوں میں ہیں، زندگی کا اسٹیٹس ہے، لیکن اندر جو خالی ہے، اندر جو خالی ہے، لیکن جب وہ گندگی مسلمانوں کے ہاں آئے گی اور مغرب کی گندی اور گندے ماحول کے ساتھ وہ جب تعلیم آئے گی تو میرے عزیزو، اس کی نوجوان نسلیں جس پر نہ معاش کا بوجھ ہے، نہ اولاد کا بوجھ ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، پھر بھی یہ اولاد ڈپریشن میں مبتلا ہے، پھر بھی یہ اولاد ڈپریس میں ہے، پھر بھی یہ اولاد غم زدہ ہے، دکھی ہے اندر سے، اس لیے کہ وہ دولت جس سے یہ زندگی کا چھوٹا سا مرحلہ سنورا کرتا تھا، بنا کرتا تھا، خوشگوار ہوا کرتا تھا، آج وہ زندگیوں کے اندر اس کا تصور ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، مسلمان تو وسیع النظر ہوتا ہے، وہ تو دور اندیش ہوتا ہے۔ چند نوجوان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا، یا رسول اللہ، من ایکس الناس و احزم الناس، عقل مند لوگ، دور اندیش، سمجھدار اور دور کی پلاننگ اچھی کرنے والے، شاندار منصوبہ بندی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ عقل مند، دور اندیش، روشن خیال اور واقعی جنہوں نے اپنی زندگی کی صحیح پلاننگ کی ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زندگی کے چھوٹے سے مرحلے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کھربوں سال کی زندگی کو سنوارتے، کھربوں سال کی زندگی کو سنوارتے، یہ دور اندیش، یہ عقل مند ہیں۔ اور جنہیں دنیا دھوکہ دے بیٹھی ہے اور جن کا جینا مرنا اور جن کی زندگی کی ساری ترجیحات یہ دنیا ہے، تو ان کی عقلیں تو جانوروں سے بھی، چپایوں سے بھی گئے گزری ہے۔ اولئک الانعام بل هم اضل، جانور بھی کیا ہوتا ہے، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ورنہ جانور بھی جس چیز سے اسے خطرہ ہو وہاں قدم نہیں بڑھاتا، پیچھے سے لاٹھیوں سے مارا جائے پھر بھی آگے نہیں بڑھتا، لیکن یہ انسان اپنی غفلت سے اور اپنی کم عقلی میں اتنا گرتا ہے کہ جو اس کے لیے ہلاکت ہے اسی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کا استعمال جیسے گھر بھر قضائے حاجت کی جگہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جیسے گھر قضائے حاجت کی جگہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، باتھ روم وغیرہ کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا، لیکن باتھ روم گھر کا مقصد نہیں ہوتا، گھر کا مقصد نہیں ہوتا، ضرورت بھی اتنی ہی، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن میرے عزیزو، اس کو اتنی حیثیت دو جتنا گھر میں قضائے حاجت کی جگہ دیتے ہو۔ اس دنیا کی ضرورت کا انکار نہیں، لیکن اسے اپنے خیالات میں اور اپنی سوچ میں اور اپنی محنت اور فکر میں اتنی جگہ دو
جتنی تم اپنے گھر میں قضاء حاجت کی جگہ دیتے ہو، اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اصل مقصد اس جینے کا آخرت کی زندگی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت اس زندگی کا استحضار اور دھیان ہر لمحے ہر گھڑی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا